بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، 20 نومبر کو منسٹری آف ہیلتھ کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل ہیلتھ سروسز، اس کی سربراہی کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ایم ڈی کیٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور پی ایم ڈی سی کا جو ایکٹ ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس میں 4 مختلف سائڈز سے موقف آتا ہے۔ ایک موقف ہے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ڈاکٹر مہیش کمار ملانی کا۔ دوسرا موقف جو ہے وہ منسٹر ہیلتھ مصطفیٰ کمال کی طرف سے ہے، اور تیسرا جو موقف ہے وہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے آتا ہے، اور چوتھا موقف جو ہے وہ آئی بی سی سی کی طرف سے آتا ہے۔ میں آپ کو فرداً کل کی جو میٹنگ ہوئی اس کے احوال بتا دیتا ہوں کہ کس طرف سے کیا موقف آیا، اور فریشر کے لیے کون سا موقف بہتر تھا اور ریپیٹرز کے لیے کون سا موقف بہتر تھا۔ اینی ہاؤ کورٹ کا جو ایک ابھی تک ویب سائٹ پہ تو نہیں آیا، لیکن ایک جو آرڈر ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق کورٹ نے جو فریشر کی اپیل تھی اس کو ڈسمس کر دیا۔ اب آتے ہیں کل کی میٹنگ کے احوال کے اوپر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مہیش کمار ملانی نے ایز یوزول اسی پوائنٹ کو دہرایا کہ ایکویلنسی یا ریلیٹو مارکنگ کو لایا جائے تاکہ جو اسٹوڈنٹس 2024 اور 25 کے تھے ان کے مطابق جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ ہر سال مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب ڈیفیکلٹی لیول مختلف ہے تو آپ ان کو ایڈمیشن دیتے ہوئے ایک ہی لیول پہ لے آئیں۔ ڈاکٹر مہیش کا یہ موقف تھرو آؤٹ یہی چلتا آ رہا ہے، اور وہ اسی موقف کے اوپر بار بار جو ہے نا اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ مصطفیٰ کمال نے اس موقف کی تردید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جب کہ فیڈرل کے اندر ڈیٹس کلوز ہو چکی ہیں، صوبے بھی تقریباً اپنا پنجاب کے علاوہ باقی صوبے اپنا ایڈمیشن پروسیس کلوز کر چکے ہوئے ہیں، اس کنڈیشن کے اوپر اس ٹائم کے اوپر کسی قسم کی ریلیٹو مارکنگ یا ایکویلنس لے کے آنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں البتہ فیوچر کے اندر اس جو پی ایم ڈی سی کا ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، اور اسی دوران جو سندھ ہائی کورٹ کا 2023 کا ایک ڈیسیژن تھا صرف فریش کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ تیسرا جو موقف تھا وہ آئی بی سی سی کا جو نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کا موقف یہ تھا کہ اس جو موجودہ پالیسی ہے اس کے تحت 2024 کے اسٹوڈنٹس کو فیور مل رہی ہے، یہ ان کا موقف تھا۔ چوتھا موقف جو تھا وہ پی ایم ڈی سی کے نمائندے کا تھا۔ جو پی ایم ڈی سی کے نمائندے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک پرپوزل دی انہوں نے کہ ایک بین کیا جائے جو مائگریشن ہوتی ہے لوور میڈیکل کالجز سے اپر میڈیکل کالجز یا یونیورسٹی کے اندر، اس کو بین کیا جائے۔ یہ چاروں تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک فیصلہ ہوا کہ منسٹری آف لا اور منسٹری آف ہیلتھ، پی ایم ڈی سی، یہ سارے مل بیٹھ کے انہوں نے 2 دن کا ٹائم دیا کہ 2 دن کے اندر وہ اپنی سفارشات پیش کریں۔ جب یہ میٹنگ ہوئی تب تک کورٹ کا ڈیسیژن نہیں آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ کا ڈیسیژن بھی آنے والا ہے، اور ساتھ میں 2 دن کے اندر جو بین لگنا ہے لوور میڈیکل کالج سے اپر میڈیکل کالج کی طرف، اور جو اس کی پالیسی کے حوالے سے کہ امینڈمنٹ کی جائے، کب کی جائے، کیسے کی جائے، اور 3 سال کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو ختم کر کے 1 سال کی ویلیڈیٹی کے اوپر لایا جائے۔ تو اس حوالے سے 2 دن دیے گئے، 2 دن کے اندر اس چیز کو فائنلائز کیا جائے۔ اگر اس میٹنگ سے میں اندازہ لگاؤں تو ڈاکٹر مہیش کمار کے موقف کے باوجود یہ اب مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی ریلیٹو یا ایکویلنس مارکنگ کا فارمولہ آئے،
لیکن وہ ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے 2 دنوں کے اندر یا جو بھی ان کا ڈیسیژن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہرحال اس سارے پروسیس کے اندر جو مین سفرر ہیں وہ 2025 ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کیونکہ اب لگ یہی رہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ضرور ہوگی. اب یہ 3 سال جو ویلیڈیٹی ہے یہ نیکسٹ ایئر شاید نہ ہو، یہ نیکسٹ ایئر تک ختم ہو جائے گی. تو اس لیے نیکسٹ ایئر آپ کو اس انٹری ٹیسٹ کا کسی قسم کا 2025 والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو نئے سرے سے، اگر خدا نہ خواستہ جو بچے رہ جائیں گے ان کو نئے سرے سے تیاری کرنی ہوگی اور ان کو 2026 انٹری ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونا پڑے گا، اور اسی کی بیس پہ ان کو ایڈمیشن ملے گا جو بچے رہ جائیں گے. تو یہ کچھ احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.